پورا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہجرت کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے دور دیسوں میں رہنے والے جو بہنیں اور بھائی ہیں ان کے روزمرہ زندگی کے مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں ساتھ رہتا ہے ایک بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کا کہ جو اس پہلو جو زیر گفتگو ہوتا ہے اس کے دینی پہلوؤں کو اجاگر فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسے دوست موجود ہوتے ہیں جو زیر بحث موضوع میں ایک خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم طاہر احمد صاحب، آپ مربی سلسلہ جرمنی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم نیر اقبال صاحب، آپ سیکٹری تربیت ہیں جماعت روڈگاؤں جرمنی میں۔ میں آپ دونوں بزرگان کی اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو موضوع ہم جس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ ہے اپنے بچوں کو عربی زبان، جو بنیادی عربی زبان ہے اس کی تعلیم دینی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان جو ہے اس کی تعلیم جو دی جائے وہ کیسے، کیونکہ جن یورپین ممالک میں یا کینیڈا امریکہ کے ممالک میں جو دوست مقیم ہیں ان کو اردو ہندوستان اور پاکستان کی جو جماعتیں ہیں ان کی طرح یہ سہولت میسر نہیں کہ ان کے بچے اسکول میں اردو زبان یا عربی زبان کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں والدین کو پر ایک بہت بھاری جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے، اور ان کا یہ دیگر امور کے ساتھ، دیگر تربیتی امور کے ساتھ ایک یہ بھی بہت اہم پہلو ہوتا ہے جس کو والدین کو ذاتی طور پر ہی دیکھنا پڑتا ہے اور ذاتی طور پر ہی اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں مربی صاحب آپ سے، زبان کا آپ کیا جو رول دیکھتے ہیں کسی بچے کی تربیت میں یا اس کی شخصیت کی جو نشو و نما ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، صرف انسانی زندگی کا ہی نہیں، جانوروں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس نے پرندوں کو زبان سکھائی، جانوروں کو ان کی زبانیں عطا کی گئی ہیں، لیکن جو سب سے کامل اور خوبصورت شکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جو پہلی آیات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں نازل فرمائیں، انہی میں فرمایا تھا خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بات کرنی سکھائی، بیان سکھایا۔ تو یہ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جس انسان نے کلام کرنا تھا اور خدا کے پیغام کو پھر آگے پہنچانا تھا، اس کو خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے ایک عطا ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود انبیاء علیہم السلام نے بھی جب کسی موقع پر خدا کے پیغام کے پہنچانے کے لیے ارشاد ہوا تو وہاں پر یہ دیکھا کہ اگر میں اس پیغام کو اس طرح نہیں پہنچا سکتا تو مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، تو اس کو میری مدد کے لیے بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہارون جو ہے علیہ السلام وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ دونوں مل کر جا کر فرعون کو میرا پیغام دیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں، قبیلوں میں اپنے بچوں کو زبان سکھانے کی کس قدر حفاظت کی جاتی تھی۔ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے، دودھ پیتا بچے تھے، لیکن عرب میں یہ رواج تھا کہ اس عمر کے بچوں کو مکہ کی بستی سے باہر، شہر سے باہر گاؤں میں بھجوا دیا جاتا تھا تاکہ بچے وہاں پر جائیں، کھلے ماحول میں ان کی صحت بھی اچھی ہو۔ لیکن جو بنیادی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ بچپن سے ہی وہ صاف ستھری زبان سیکھیں، اور یہ انسانی زندگی کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ خزانہ دیا ہے
جو اگر کوئی چوری بھی کرنا چاہے تو اسے چرا نہیں سکتا. یعنی اس لحاظ سے کہ جو زبان انسان سیکھتا ہے اس کے ساتھ کچھ کلچرل اور معاشرتی پہلو بھی ہوتے ہیں. جو تہذیب ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر اس کا جو آغاز ہوتا ہے زبان سیکھنے کے حوالے سے. اور نبی صاحب اگر ہم عربی زبان، تو یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ ہمارے ہر مسلمان احمدی بچے کو قرآن کریم کی تعلیم، نماز وہ عربی میں ہے، اور اس کا ایک جو بنیادی علم ہے وہ لازمی ہے والدین کے لیے. اور خدا کے فضل سے نظام جماعت کے تحت بھی کوشش کی جاتی ہے، انفرادی سطح پہ بھی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم بیرون ممالک میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے اردو زبان کی حفاظت نہیں کی جاتی اس طرح سے جس طرح سے کی جانی چاہیے. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اردو کو خاص طور پہ زندہ کرنے کی، سکھانے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اردو زبان اب وہ اہم ترین زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے مسیح اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام زمین کے کناروں تک پہنچایا گیا ہے. اس لحاظ سے رہتی دنیا تک یہ زبان قائم و دائم رہنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اردو سے پیار کریں، اس زبان سے محبت کریں، اس زبان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اسی لیے شروع سے لے کر اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام خلفاء نے جو پیغام پہنچایا ہے دنیا میں وہ زیادہ تر اردو زبان میں ہے. اور نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ جماعت کے ممبران کو اس زبان کی اہمیت بھی سکھائی، اس کو سیکھنے کے طریقے بتائے، اور خود کلاسیں لے لے کر بچوں کی اور بڑوں کی یہ بتایا کہ یہ زبان انتہائی اہمیت کی حامل ہے. جزاک اللہ. مرحبا صاحب، انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. محترم نیر اقبال صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں، اور انہوں نے اپنے اس فرض کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے اس پردیس میں جو اب دیس بن چکا ہے، ایک لمبے عرصے سے یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں، تو اس کو اپنے اس فرض کو نہ صرف سمجھا بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم عربی کی ہو اور اردو زبان کی تعلیم ہو وہ دینے میں کامیاب رہے خدا کے فضل سے. اور اب ان کے ایک صاحبزادے یہاں جامعہ احمدیہ جرمنی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے زیر تعلیم ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ فرمائیے کہ والدین کا اپنا ذاتی رجحان اور ان کی ذاتی جو علم ہے وہ کتنا اہم ہے، کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے اپنے بچوں کو یہ دو بنیادی جو زبانیں ہیں عربی اور اردو زبان سکھانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ والدین کی ذاتی قابلیت، یہ بہت ضروری چیز ہے. ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، علم حاصل کریں خواہ تمہیں چین جانا پڑے. چین اس وقت بہت دور کا علاقہ تھا اور بڑے مسائل ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکل بھی کا سامنا کرنا پڑے تو علم ضرور حاصل کریں. جب تک آپ خود علم حاصل نہیں کر سکتے آپ اپنی آئندہ نسل کو کوئی علم دے نہیں سکتے. تو اس لیے جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا جب تک ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، صحیح قواعد و ضابط کے ساتھ جو اس کی ترتیل کے قواعد ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. جیسا کہ زیر اور زبر سے بہت سارے معنی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا صحیح علم حاصل کریں. ہم جن علاقوں میں رہتے تھے پاکستان میں، وہ گاؤں ہوتے تھے یا چھوٹے شہر ہوتے تھے، وہاں یہ سہولت نہیں ہوتی تھی. ہم گھروں میں قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے تو اس میں صرف زبر زیر اور پیش کے علاوہ
باقی قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو جب ہم یورپ میں آئے تو ہم نے اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور جب ہم دیکھتے تھے کہ بہت بچے جو ہیں وہ جب علمی مقابلہ ہوتے تھے اس میں بڑی اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جب دیکھا جاتا ہے ان کی پوزیشن نہیں آتی۔ جب اس کو معلوم کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان نے کہا کہ ان کو ترتیل نہیں آتی، ان کی فلاں ان کی کمزوریاں ہیں۔ لیکن والدین ایسے بھی تو ہیں کہ جن کے ہاں یہ علمی کمی جو ہے وہ موجود ہے یا رہ گئی کسی وجہ سے زندگی میں، ان کے لیے آپ کیا حل تجویز فرمائیں گے؟ وہ اب جو یورپ میں موجود ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمیں یہاں نظام جماعت بھی میسر ہے، تو کس طرح پہلے وہ اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اس کمی کو جب ہم نے محسوس کیا خود، تو ظاہر ہے کہ یہ دوستوں کو بھی ذہن میں ہوگی، لیکن ہم نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ہم خود بھی صحیح علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ صحیح علم جو ہے سکھائیں۔ اس کے لیے ہم نے شعبہ سمیع بصری کے ساتھ رابطہ کیا اور یہاں سے قاعدے اور پہلے سپارے کی جو کیسٹ ہیں وہ ہم نے حاصل کی، اور پھر ہم نے اس کو VCR اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ بڑے حروف میں بچوں کو پڑھایا، اور الحمدللہ اس سے ہمارا بھی قرآن مجید جو ہے وہ درست ہو گیا، اور ہم نے بچوں کو بھی صحیح ترتیل کے ساتھ جو ہے قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کی۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، ماں کی گود جو ہے وہ بچے کے لیے ایک نہایت بنیادی درسگاہ کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں اگر بچے پر توجہ نہ دے تو اس کی تربیت کا مرحلہ کسی طور پر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے ہم اس خاص پہلو سے جو بنیادی عربی کی تعلیم ہے، اردو زبان کی تعلیم ہے، اس حوالے سے بھی ایسی بزرگ جو والدہ ہیں ان کو بھی یہاں پہ اپنے پروگرام میں خدا کے فضل سے شامل رکھا کریں گے کہ اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ جنہوں نے اس مرحلے کو بڑی خوبی سے اللہ کے فضل سے سر انجام دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی والدہ صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی۔ آئیے ان کے ساتھ کی ہوئی گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم اسے چھوٹی سے چھوٹی عمر میں قرآن شریف ختم کروا دیں، تو اس کے لیے ہم نے کافی کوشش بھی کی، اور بچے کو میں شوق پیدا کرنے کے لیے جیسے ماں باپ خود تلاوت کر رہے ہوں تو بچے کو ضرور تجسس ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں جو میں نہیں کر پاتا۔ حضور کے ہر خطبے میں جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ پہلے ہم سن کے کوشش کرتے تھے اپنے اوپر لاگو کرنے کی، پھر بچوں پہ۔ اسی طرح اردو زبان ہے، ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم باہر کی زبان جو ہے وہ ہم گھر میں نہیں بولیں گے بالکل بھی۔ تو یہ جب کوشش سے انسان نیت کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ خلیفہ وقت کے سارے خطبات ہم سنتے ہیں اردو میں، ہر جمعے خطبہ جمعہ آتا ہے اردو میں، تو یہ بچے کس طرح خود سمجھ سکیں، تو اس کے لیے ہم نے انہیں بلکہ سننے کے بعد انہیں آسان زبان میں سمجھاتے بھی تھے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے پھر جب بولنی سمجھنی شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کتب خود پکڑنے کا شوق بچوں کو ہوتا ہے، پھر وہ خود پڑھتے تھے۔ اس لیے کہ ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ جو مطلب ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان ہے، یہ ان کی جو کتب کے خزانے ہیں یہ وہ خود سمجھ سکیں۔ جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے، یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کوشش کی کہ بچہ قرآن شریف بہت چھوٹی عمر میں پڑھ جائے، تو جب یہ قرآن کریم کی بہت ہی عظیم برکت ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں بچے کو تو اردو پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے تو بالکل یہی مطلب تجربہ ہے ہمارا کہ اردو بہت آسان ہو جاتی ہے قرآن شریف اگر پڑھ جائے بچہ تو، کیونکہ وہ چھوٹی عمر میں پڑھ بھی گئے تھے، اس لیے اردو پڑھنے میں انہیں کوئی اتنی بہت زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ پھر خدا کے فضل سے وقف نو کا قاعدہ تھا وہ، پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتب، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وقف نو کا قاعدہ بھی آ گیا، چھوٹی چھوٹی کتب بھی آ گئیں، کچھ نظموں کی صورت میں، کچھ نثر کی صورت میں، کہانیاں، اس سے بھی شوق پیدا ہوتا ہے بچوں کا اردو پڑھنے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ حضور کی کتابیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گھر میں جب رکھی ہوتی ہیں پھر بچے کو اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ ایک گفتگو ملاحظہ سماعت فرما رہے تھے جو ہم نے صدر صاحب خدام الاحمدیہ جرمنی کی والدہ صاحبہ سے کی،
اور یہاں پر ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا بچوں کے لیے ضروری ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان سیکھنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کا مقصد بچوں کے جو دینی پہلو ہے اور ان کی جو دینی تربیت ہے، کیونکہ عربی زبان میں خدا تعالیٰ کے فضل قرآن کریم موجود ہے، نماز عربی زبان میں ہے، اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو اس زمانے کے حکم اور عدل بنائے گئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے بیشتر کتابیں اپنی جو ہیں اردو زبان میں تصنیف فرمائی ہیں۔ تو اس عظیم خزانے کو، اور امام وقت کے خطبات اردو میں ہیں، تو اس عظیم خزانے کو بچوں تک پہنچانے کے لیے، آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان زبانوں کی اہمیت ہے۔ ورنہ وہ زبانیں جن ملکوں میں بچے رہتے ہیں، وہ یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ ہے اور دوسرے بر اعظم ہے، وہاں کی مقامی زبانیں وہ سیکھیں، اور بلکہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ ان کے لیے از حد ضروری ہے جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں کہ وہ مقامی زبانیں سیکھیں۔ تو مولوی صاحب، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کمی آپ کے خیال میں رہ جاتی ہے اگر بچے، یا کیا وہ فرق ہے جو ایک بچہ جو اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کے فضل دسترس رکھتا ہے، ماں باپ اس میں محنت کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچوں کی نسبت کو فرق جو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ جی، فرق تو بہت واضح ہوتا ہے۔ ایسے والدین جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اردو زبان سکھاتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتب سے لے کر آہستہ آہستہ تشخیص الاذہان، پھر الفضل، پھر جماعت کے رسائل ان کو پڑھاتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ بڑھ کر بات یہ کہ اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا جو خطبہ نشر ہوتا ہے وہ بچے کس زبان میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر بچہ اردو میں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو اس کی اردو لازمی بات ہے اس بچے کی نسبت جس پر محنت نہیں کی گئی بہتر ہے۔ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی امام کی بات کو سنتا اور اس سے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کے دماغ روشن ہوتا ہے اس سے۔ اور اس پروگرام کی کمی کی وجہ سے ابھی کچھ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں اس مختصر وقت میں شامل ہو جائیں۔ تو اظہر اقبال صاحب، نیر اقبال صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ کیا طریقہ کار آپ نے ذاتی طور پر اختیار فرمایا کہ بچے کو کس طرح سے اردو زبان جو ہے اس کی اہمیت اس پہ واضح کی جائے اور اس کے بعد کس طرح سے سکھائی جائے؟ جہاں تک اردو زبان کی اہمیت کا تعلق ہے، یہ تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے، اس لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ 3 زبانیں ہر بچہ جو ہے وہ سیکھے، اردو، عربی اور ملکی زبان۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زیادہ تر جو کلام ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور آپ کا سارا جو کلام ہے وہ قرآن مجید، احادیث اور اسلام کی تشریح میں ہے۔ بے شک۔ اور پھر جو وقت کے امام ہیں وہ جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اردو زبان میں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی زبان کی ہمیں ضرورت ہے جس پر ایک انسان جو عبور حاصل کرے، تو وہ زبان جو ہے وہ مادری زبان ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہمیں اردو زبان جو ہے اس کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری ہے، ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور زمین کے کناروں تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری بات ہے کہ ہم اردو سیکھیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، تو جب تک ہم ڈائریکٹ وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، اردو کلام نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کسی بھی زبان میں ترجمہ کر لیں، کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اس وقت ہم ایک اور والدہ جو ہیں وہ ایک طالب علم ہیں جامعہ احمدیہ کے، یہیں پہ یہ بچے جو ہیں یہ نوجوان ہوئے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے زندگی وقف کر کے جامعہ میں جانے کی ان کو توفیق ملی۔ ان کی والدہ صاحبہ کے تاثرات اور تجربات بھی ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کر رکھے ہیں، آئیے وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے تو قرآن مجید پڑھایا ان کو، پھر ساتھ ساتھ اردو کا قاعدہ بھی شروع کروا دیا، تو اس سے ہم نے پاکستان سے کچھ قاعدے منگوائے تھے اردو کے، وہ پڑھائے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو وقف نحو کا قاعدہ وہ بہت ہی پیارا قاعدہ ہے، تو اس سے پھر میں نے بچوں کو پڑھایا۔
اور ساتھ ساتھ ان کو املا بھی کرواتی تھی تاکہ ان کو اردو لکھنی بھی آ جائے۔ جب ہم جرمنی آئے تھے تو اس وقت یہاں پہ لوگ بہت کم تھے اور تعداد بھی بہت کم تھی، تو ہم نے کیسٹ کی مدد سے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بہت سے ذرائع بھی ہیں، انتظامات بھی ہیں، معلومات پڑھا رہی ہیں اور ہماری بچیاں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب وہ معلومات کا امتحان پاس کر لیں گی تو پھر وہ بھی آگے قرآن مجید کا علم دیں گے۔ جب ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے تو اس میں زیر زبر پیش کا تو خیال رکھا جاتا تھا، لیکن یہ جو باقی قواعد و ضوابط ہیں ان کا نہیں پتہ تھا اتنا زیادہ۔ تو جب بچے اس عمر میں پہنچے تو ہمیں فکر ہوئی، پھر ہم نے مرکز سے رابطہ کیا اور سبھی مصری شعبہ سے ہم نے کیسٹیں حاصل کی اور ان کیسٹس کی مدد سے پہلے ہم نے اپنا قرآن مجید صحیح کیا، کافی حد تک بہتر کر لیا۔ پھر اس کے بعد ٹی وی پہ ہم وہ کیسٹ چلا دیتے تھے VCR کے ذریعے اور بار بار بچوں کو سناتے تھے، تو اس سے پھر وہ سبق سامنے ساتھ میں پڑھاتی جاتی تھی، ساتھ ٹی وی پہ بھی آتا تھا ان کی آواز میں اور ساتھ لکھا ہوا بھی آتا تھا نا، تو پھر اس سے کافی مدد ملی اور بچوں نے الحمدللہ بہت اچھا قرآن مجید پڑھا۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ جب میں کام کر رہی ہوتی تھی تو بچوں کو کارٹون لگا کے دینے کی بجائے میں وہ کیسٹ چلا دیتی تھی، بچے ساتھ ساتھ کھیلتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے کانوں میں وہ آواز بھی آتی تھی، تو اس طرح ان کی وہ سبق بھی ان کو خود ہی یاد پھر ہو جاتا تھا۔ اس سے بہت ساری مدد ملی تھی مجھے نا۔ یہ کہ پہلے تو ہم نے بچوں کو کیسٹ کی مدد سے پڑھا دیا، لیکن پھر بھی یہ علم اس طرح کا ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں اتنا ہی کام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہ اتنا انتظام موجود ہے کہ معلومات بن رہی ہیں اور مجھے بھی شوق پیدا ہوا اور ہماری بچیاں اب معلومات سے پڑھ رہی ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ پڑھ کے یہ جو دین کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے، یہ آگے بھی پہنچائیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کے امام مہدی کو مانا ہوا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ اردو زبان میں ہیں، اور جب تک بچہ خود اردو نہیں پڑھے گا اور ان کتابوں کو نہیں سمجھے گا تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا احمدی ہونے کا۔ تو اس لیے ہم نے شروع سے ہی بچوں کو اردو سکھانے کی طرف توجہ دی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اپنے سارے بچوں کو اردو بولنی، پڑھنی اور لکھنی آتی ہے۔ جی، پروگرام کے سلسلے کو ناظرین کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ نیر اقبال صاحب، ہم بالکل آخری حصے میں ہیں پروگرام کے۔ اب وہ کیا اقدامات ہیں جو والدین کو نہیں کرنے چاہیے اپنے گھروں میں تاکہ وہ ایک معیاری اردو زبان ان کے بچے سیکھ سکیں؟ جو اردو زبان کا جہاں تک معیاری ہونا ضروری ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اردو کے ہی الفاظ جو ہیں گھر میں استعمال کریں۔ جب ہم ان کو مکس کرتے ہیں انگلش کے ساتھ یا کسی اور زبان کے ساتھ تو پھر بچے جو ہیں وہ بھی اس طرح صحیح اردو جو ہے نہیں سیکھ سکتے، اس لیے پھر مشکل ہوتی ہے ہر دفعہ بات کرنے میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں گھر میں اردو ہی بولنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ گھر میں بچوں کے ساتھ اردو زبان میں بات کیا کریں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پیارے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں میں اردو زبان استعمال کریں، دوسری زبانوں کو مکس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بالکل یہی سوال میرا آپ کی طرف ہے کہ کہاں پر غلطی کرتے ہیں والدین؟ بات یہ ہے کہ زبان کا یہ اصول ہے کہ زبان بولنے سے بولنی، لکھنے سے لکھنی اور پڑھنے سے پڑھنی آتی ہے، اور اگر ایک بچہ گھر میں ایسی زبان سیکھ رہا ہے جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہو جائیں تو اس بنیادی زبان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ والدین جو ہیں وہ اگر بچپن سے یہ کوشش کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے قاعدے پڑھائیں اور حضور عید اللہ تعالیٰ نصیز کے خطبات سنائیں، MTA کا نظام موجود ہے، اس کے ذریعے سے سکھائیں، مربیان سلسلہ موجود ہیں، تنظیموں نے کلاسیں لگائی ہوئی ہیں، ان میں بچوں کو بھیجیں، تو یہ ایک بنیاد بچے کی ڈالنے کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان سیکھنے کا جو سب سے سنہری وقت ہے بچپن، وہ بچے کا
ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچپن میں سیکھی ہوئی بات ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر ڈال دی جائے۔ تو اگر اس دور میں بچوں کو زبانیں سکھائی جائیں تو وہ ایک سے زیادہ زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پریشانی کہ اگر ہم نے ان کو اردو سکھائی تو اسکول کی زبان ان کی خراب ہو جائے گی، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کو جو ہے وہ زبان سکھاتے چلے جانا چاہیے، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بچے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے انٹرویوز بھی سنے ہیں ماؤں کے بھی، اور نیر صاحب کی باتیں بھی سنی ہیں کہ والدین سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بچے کو زبان سکھانے میں۔ اب ہمارے پاس جرمنی میں خاص طور پر وہ والدین اللہ تعالیٰ ان کو اولادیں دے رہا ہے جو یہاں پلے بڑے ہیں، نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں۔ اگر ان کی اپنی زبان اردو اچھی نہیں تو بچوں کو بھی اچھی زبان نہیں سکھا سکیں گے۔ اس لیے اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب والدین کو بھی، یعنی مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، اب ان کی اولادیں جوان ہو کر شادی کر کے ان کے بچے آگے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ جو بچے نوجوان ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کو بھی اردو سیکھنے کی طرف خود بھی اہمیت دینی چاہیے تاکہ اپنی آئندہ نسلوں میں یہ زبان منتقل کر سکیں۔ کیونکہ اگر خود نہیں سیکھیں گے اور اپنی اولادوں کے متعلق امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ یہ اچھی زبان سیکھ جائیں گے تو یہ ایک مشکل امر ہے۔ جامعہ احمدیہ میں جو بچے آتے ہیں، آپ نے والدہ کا انٹرویو سنا ہے، جو بچے ہمارے پاس جامعہ میں آتے ہیں ان میں ان بچوں میں جن پر والدین نے محنت کی ہوتی ہے ان بچوں سے فرق جن پر والدین نے محنت نہیں کی ہوتی، ایک بیان اور واضح فرق ہوتا ہے۔ وہ بچے آسانی سے آگے قدم بڑھاتے ہیں جو پہلے سے جن کی بنیاد مضبوط ہو، باقی بچوں کو ہم پھر ساتھ آہستہ آہستہ لے کر چلتے ہیں۔ بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے ساتھ نیر اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے یہ بھی جامعۃ الاحمدیہ میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ خدا تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ بچپن سے، بلکہ آپ خود مختصر بتا دیں کہ علمی مقابلہ جات میں آپ بچوں کو بہت شامل کیا فرمایا کرتے تھے، وہ بھی کچھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ بچے جو ہیں وہ شروع سے ہی علمی مقابلہ جات میں حصہ لینے والے، اور بات یہی ہے کہ جب تک والدین خود جس فیلڈ میں نہیں ہوں گے وہ بچے اس طرف نہیں چل سکتے۔ تو مجھے بھی ایک خاص شوق تھا علمی مقابلہ جات میں حصہ لینے کا، تو اس طرح بچے بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے۔ مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد ہے کہ ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ بھی 4 سال کا تھا، تو اس وقت یوم مسلم موعود رضی اللہ کا جو پروگرام تھا، اس کے لیے ایک پروگرام بنا رہے تھے ہمارے صدر صاحب، تو میری تقریر بھی انہوں نے رکھی، اور پھر جو میرا بیٹا ہے اس نے کہا میں نے بھی تقریر کرنی ہے، تو 4 سال کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو کوئی 6-7 لائنیں جو ہے سیرت حضرت مسلم موعود رضی اللہ کی لکھ کے دیں، تو اس کی والدہ نے اس کو زبانی یاد کروا دی۔ ماشاءاللہ، بچپن سے یعنی آپ کا توجہ اس طرف رہی۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت میں ان چند چیدہ پہلوؤں کا ذکر کیا جا سکے، ان کا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھا جا سکے، ان راہوں کا کچھ تعین کرنے میں ہم مل کے آگے بڑھ سکیں، مدد کی جا سکے کہ جس پہ چل کر ہم اپنے بچوں کو ملکی زبانیں اور اس کے بعد پھر عربی اور اردو کی تعلیمات دے کے ان کی دینی اور روحانی تربیت کا سامان کرنے والے ہوں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب وہ بچے ڈائریکٹ براہ راست اپنے پیارے امام کے خطبات کو سننے والے ہوں گے تو اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کی دینی تربیت جو ہے اس کا سب سے بڑا سامان جو اس زمانے میں موجود ہے اس کا انتظام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہم سب اپنے بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کا انتظام کرنے والے ہوں، اور خلافت کے سائے میں رہتے ہوئے خلافت کی برکات جو ہیں ان کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔